پاکستان کی معیشت میں ایک بڑا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک نے 2025 کی نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب بینک ڈپازٹ ریٹس بڑھائیں گے، کیا قرضے مہنگے ہوں گے اور آپ کی جیب پر کیا اثر پڑے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس فیصلے کے پیچھے اصل معاشی حقیقت کیا ہے، کس طبقے کو فائدہ ہوگا اور کون ہوگا متاثر۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ فیصلہ سب کے لیے اہم ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام جاننے والوں کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ مانیٹری پالیسی آخر ہے کیا۔ یہ وہ پالیسی ہوتی ہے جس کے ذریعے اسٹیٹ بینک ملک میں مہنگائی، سود کی شرح، قرضے اور پیسے کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر انفلیشن زیادہ ہو تو شرح سود بڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگ کم خرچ کریں، اور اگر کاروبار سست ہو جائیں تو شرح سود کم کی جاتی ہے تاکہ سرمایہ کاری بڑھے۔ یہی وہ گیم ہے جس سے معیشت کا بریک اور ایکسپلیٹر کنٹرول ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل خبر پر۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود برقرار رکھی ہے یا معمولی اضافہ کیا ہے، 13% سے 14%۔ مہنگائی میں ابھی تک خاطر خواہ کمی نہیں۔ انٹرنیشنل آئل پرائسز اور امپورٹ کاسٹس بڑھ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کے ریویو کے تناظر میں ایس بی پی محتاط انداز اپنائے ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بینک اب اپنے ڈپازٹ ریٹس میں جزوی اضافہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی اگر پہلے فکس ڈپازٹ پر 14% مل رہا تھا، اب 14.5% یا 15% تک جا سکتا ہے۔ مگر قرض لینے والے طبقے کے لیے یہ خبر زیادہ اچھی نہیں۔ کار لون، ہوم لون اور بزنس لون مزید مہنگے ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس فیصلے کا عوام پر اثر کیا ہوگا۔ سپوز کرتے ہیں بچت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ خوش ہوں گے کیونکہ بینک اب زیادہ منافع دے گی۔ خاص طور پر فکس ڈپازٹ اور ٹرم اکاؤنٹس والے انویسٹر فائدے میں رہیں گے۔ قرض لینے والے جن کے پاس ہوم لون یا بزنس لون ہیں، ان کی ماہانہ قسطوں میں اضافہ متوقع ہے۔ کاروباری طبقہ، مہنگے قرضے، کم انویسٹمنٹ، سست معاشی سرگرمی، یعنی انڈسٹری پر پریشر بڑھ سکتا ہے۔ یہی وہ بیلنس ہے جو اسٹیٹ بینک کو ہر پالیسی میں سنبھالنا پڑتا ہے۔ دنیا بھر میں 2025 کا سال ہائی انٹرسٹ ریٹ کا سال رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور بھارت نے بھی اپنی مانیٹری پالیسی میں سختی برقرار رکھی ہے۔ پاکستان کا فیصلہ اسی عالمی رجحان کے مطابق ہے، مگر فرق یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت زیادہ حساس ہے۔ یہاں معمولی اضافہ بھی عوام پر بڑا اثر ڈالتا ہے۔ سوال آتا ہے، کیا اب انویسٹمنٹ کرنے کا وقت ہے؟ جو لوگ نیشنل سیونگ اسکیم یا سیونگ اکاؤنٹ، ٹرم ڈپازٹ، میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین وقت ہے کیونکہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پیریڈ بیٹر ریٹرن آن ڈپازٹ۔ لیکن سٹاک مارکیٹ میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب شرح سود بڑھتی ہے تو سٹاکس میں دلچسپی کم ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایکویٹی فنڈز یا شیئرز میں ہیں تو اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ پالیسی وقتی ریلیف کی بجائے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ اگر آئندہ 3 ماہ میں انفلیشن کم ہوتی ہے تو اگلی مانیٹری پالیسی میں ریٹ کم ہونے کے امکانات ہیں، یعنی اگلا فیز ہو سکتا ہے گروتھ سائیکل کا آغاز، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب معیشت دوبارہ تیزی پکڑ سکتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی 2025 جس نے ایک بار پھر معیشت میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ کیا بینک واقعی ریٹس بڑھائیں گے؟ کیا مہنگائی کنٹرول ہو پائے گی؟ اور کیا آپ اپنی بچت بڑھائیں گے، تیار کریں گے یا نہیں؟ اپنے ریکمنڈس میں ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں، کیونکہ یہاں صرف خبر نہیں، حقیقت اور تجزیہ دکھایا جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سمجھداری سے خرچ کریں، سمجھداری سے کمائیں۔ اللہ حافظ۔